أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. صدق اللہ العظیم. ان آیات میں اللہ رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا حوالہ دیا ہے اور ان بندوں کا بیان فرمایا ہے جو دین سے روگردانی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دے کر پھر اس سلسلے کو بند کرتے ہیں یا نیکیاں شروع کر کے بند کرتے ہیں، یا کوئی آدمی دوسرے کو کہتا ہے تو یہ کام کر، اس کا ذمہ دار میں ہوں، اگر قیامت میں سزا ہوگی تو یہ سزا میں بھگتوں گا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی قیامت کے دن بغیر کسی وجہ کے دنیاوی کاموں کی وجہ سے آخرت میں اس کے عذاب کو اپنے ذمہ لے لے. ان آیات کی شان نزول میں یہ واقعہ بھی ہے کہ ولید بن مغیرہ اسلام کی طرف مائل ہو گئے تھے کہ میں اسلام قبول کروں گا کیونکہ آخرت کا عذاب سخت ہے، اس سے میں خود کو بچاؤں گا. اس کا کوئی دوست تھا بڑا کافر، اس نے آگے کہا تو کیا کر رہا ہے؟ کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں. اس نے کہا بس یہی بات ہے؟ کہا ٹھیک ہے، مجھے اتنے پیسے دے دے، آخرت کے عذاب کا تیرا میں ذمہ دار ہوں، میں بھگتوں گا، تجھے بچاؤں گا. اس نے پیسے دے دیے، پھر اس نے زیادہ مانگا، کہا یہ تھوڑے ہیں، اور اس نے پھر زبان کی، لیکن پھر بھی جتنی زبان تھی وہ نہیں دیے، کم دیے. اب یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اپنے بچاؤ کے لیے بھی آدمی جب زبان کرتے ہیں، پیسے تھوڑے دیتے ہیں، یا جو آدمی عام اصول کے حساب سے جس پر جتنا لاگو ہوتا ہے وہ دے دے، یا زبان کرے وہ دے دے، کم دے دے، اپنے بچاؤ کے لیے نہیں دے، اتنی کنجوسی کرتا ہے تو یہ کیسے بچ سکے گا؟ تو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا فرأیت الذی تولی، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو پھر گیا، جس نے روگردانی کی، وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، اور اس نے دیا تھا تھوڑا پھر اس کو بند کیا، تھوڑا دے کر اس کو بند کیا. اس واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے، قیامت تک عام معاملات میں بھی ہے یہ. أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھتا ہے، کہ وہ دیکھے گا غیب کے علم کو، یا وہ دیکھتا ہے اس کو کہ قیامت کے دن یہ مجھے بچائے گا، یا اگر عام حالات میں خرچ کرنے سے وہ بچ جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں زیادہ خرچ کروں گا تو ختم ہو جائے گا، پھر شاید مجھے مال نہ ملے. تو اللہ فرماتا ہے کیا یہ غیب کا علم جانتا ہے کہ اللہ کے راستے میں دے دوں گا، محتاج ہو جاؤں گا، بعد میں مجھے نہیں ملے گا؟ نہیں. اللہ نے ایک اصول رکھا ہے
انسان جو کچھ خرچ کرتا ہے اللہ اس کا بدل اسے دیتا ہے۔ آخرت کا ثواب تو اپنی جگہ ہے، دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنے ضرورت کے حساب سے خرچ کرتا جاتا ہے، اللہ دیتا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا جاتا ہے، اللہ دیتا جاتا ہے۔ یا ہم اپنے بدن سے جو خرچ کرتے ہیں، مثلا چل چل کر تھک جاتے ہیں، پھر جب آرام کرتے ہیں تو اللہ دوبارہ یہ طاقت لوٹا دیتا ہے، تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اور جو ہے تو اسی طرح اور جو توانائی ہم خرچ کرتے ہیں یہ توانائی دوبارہ آ جاتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، کتنا بھی مضبوط باڈی ہم لاتے، اسٹیل کی لاتے، لوہے کی، اللہ اگر لگاتا ہمیں وہ بھی گھس کے ختم ہو جاتے، لیکن یہ گوشت پوشت ہڈیاں جوڑ یہ گھس کے ختم نہیں ہو جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ دوبارہ توانائی بحال کرتا رہتا ہے، اور ان عضووں کی دوبارہ اللہ مرمت کرتا ہے جب ہم آرام کرتے ہیں اور سوتے ہیں۔ تو فرمایا آئندہ علم الغیب فہو یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھتا ہے؟ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اس کو خبر نہیں پہنچی ان باتوں کا جو موسیٰ کے صحیفوں میں تھی؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، اور ابراہیم کے صحیفوں میں تھی جو ابراہیم نے پورا کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات بھی دی، بڑی کتاب ہے، اور اس کے علاوہ اللہ نے 10 صحیفے بھی دیے۔ صحیفے معنی چھوٹے چھوٹے رسالے جو مختلف ورقوں میں کاغذوں میں لکھے ہوئے رکھے ہوئے تھے۔ اسی طرح اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحیفے دیے، تو ان صحیفوں میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی آدمی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، کوئی آدمی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ کام کر میں ذمہ دار ہوں، یا اس نے جو پیسے مانگے دے مجھے پیسے دے، قیامت کے دن میں تیرے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤں گا، تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، کوئی بھی آدمی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان جو کوشش کرتا ہے وہی پاتا ہے، کوشش کے علاوہ اسے کچھ نہیں ملے گا، محنت اور سعی کے علاوہ اسے کچھ نہیں ملے گا۔ جو کوشش کرے گا کوشش کا پھل پائے گا۔ مثلا نیک اعمال کرے گا اسے جنت ملے گی، اگر اپنے گھر کے کام کاج کے لیے محنت کرے گا اللہ اسے اس کا حساب سے دیں گے، اب روزی کے لیے محنت کرے گا اللہ اسے دیں گے، اگر محنت نہیں کرے گا پھر اللہ جتنی چاہے دے دیں، صرف گزارے لائق دے دے گا، اگر محنت کرے گا اللہ گزارے سے ہی بڑھ کر دے گا، دوسروں کے گزارے کا سب یہ بن جائے گا۔ تو اسی لیے یہ بات طے ہے کہ کوئی آدمی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور جو آدمی کوشش کرے گا وہ اسے ملے گا، بغیر کوشش کے اسے کچھ نہیں ملے گا۔ مثلا میرا بازار میں کام ہے، میں خود بھی نہ جاؤں دوسرے کو بھی نہ کہوں، وہ کام کیسے ہو جائے گا؟ جب تک بندہ کوشش نہ کرے وہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہم بھی اللہ کو راضی رکھنے کے لیے کوشش کریں، آخرت سے بچنے کے لیے کوشش کریں، نیک اعمال کریں، تب جو ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا، مہربانی کرے گا اور ہمیں نجات عطا فرمائے گا، وگرنہ بغیر کوشش کے جو ہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور وہ جو محنت کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، وہ جلدی اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ دیتے ہیں، اس کا نتیجہ وہ جلدی دیکھے گا جو کوشش اور سعی کیے ہے۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفیٰ، پھر اسے بدلہ دیا جائے گا اس کا پورا پورا، گھٹایا نہیں جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، بے شک رب کی طرف ہر چیز کی انتہا ہے۔ یہاں جو کہا ابراہیم الذی وفیٰ، ابراہیم کے صحیفوں میں بھی ہے وہ ابراہیم جس نے پورا کیا۔ ابراہیم نے پورا کیا کیا؟ ابراہیم
نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ میں تیری اطاعت کروں گا اور تیرے احکامات لوگوں تک پہنچاؤں گا، اس کام کو اس نے پورا کیا۔ اس کے لیے اسے جلا وطن ہونا پڑا، وطن چھوڑنا پڑا، بادشاہوں سے مقابلہ کرنا پڑا، اس نے یہ 2 کام کیے۔ اور دوسرا اس نے اللہ سے زبان کی تھی کہ میں صبح 4 رکعتیں تیرے لیے پڑھوں گا۔ یہ 4 رکعت جو اشراق ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مستقل پڑھا کرتے تھے، اس نے ان کو نہیں چھوڑا، ان باتوں کو بھی ابراہیم علیہ السلام نے پورا کیا۔ تو ابراہیم نے جو ہے تو وفا کی، یعنی انہوں نے پورا کیا، جو زبان کی جو وعدہ کیا ان کو پورا کیا۔ اور جو آخری آیت ہے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، بے شک رب کی طرف انتہا ہے، رب کی طرف ہر چیز کو پہنچنا ہے۔ ہم جب اس دنیا سے جائیں گے کہاں جائیں گے؟ رب کے پاس ہی جائیں گے نا۔ اور اس آیت کا دوسرا مطلب یہ ہے، وہ بھی مفسرین لیتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرو، کوئی بھی سوچ کرو، رب کے بعد ختم کرو اس کو، رب کی ذات کے بعد اس کو ختم کرو۔ مثلا کائنات میں غور کر دیں، یہ چیز کیسے بنی ہے، یہ کیسی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن جب رب کی بات آ جائے تو رب کی حقیقت کے بارے میں زیادہ نہ سوچیں، رب کی صرف اطاعت کریں، اس کا حکم نہ مانیں۔ اب رب کے بارے میں مختلف باتیں سوچنا یہ انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ مثلا رب کیسا ہے اور کس چیز سے بنا ہے اور کیا ہے کیا نہیں ہے، اس رب کی ذات کے بارے میں بس سوچنا نہیں چاہیے۔ جب رب کی بات آ گئی، رب کا حکم آ گیا، بس پھر اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے حکم کی مخالفت نہیں کرنی ہے، اور جو ہے تو رب کے لیے ہر چیز کرنا ہے۔ تو ان آیات کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے تو اپنے رب سے نہ پھرے اور اللہ کے راستے میں دے تو دیتا جائے، اس کو بند نہ کرے۔ اللہ کی اطاعت میں نفلیں وغیرہ پڑھے، نیکیاں کرے تو اس کو بند نہ کرے، ان کو زیادہ سے زیادہ کرے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے نہ ڈرے کہ بعد میں مجھے نہیں ملے گا، میں محتاج ہو جاؤں گا، نہیں، بلکہ اللہ ہر چیز دے گا۔ اور یہ بھی اصول ہے کہ دوسرے کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا، انسان جو کوشش کرے گا اسے وہ ملے گا۔ یا ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک آدمی دوسرے کو اپنی نیکی دے سکتا ہے یا نہیں، دوسرے کو کسی کی نیکی کا فائدہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ جہاں تک فرائض ہیں، ایک آدمی اپنے فرائض دوسرے سے ادا کر خود بیٹھ جائے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ مثلا ایک آدمی کہ اتنے پیسے دوں گا، میری نمازیں پڑھ، میرے روزے تو رکھ، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہاں باقی نفلی عبادات بندہ ایک دوسرے کو دے سکتا ہے۔ مثلا کسی نے تلاوت کی قرآن کی اور وہ ثواب جو ملے میں فلان کو بخشتا ہوں، یا نفلیں پڑھیں جو ثواب ملے میں فلان کو بخشتا ہوں، یا خیرات کیا اور جو ہے تو یہ اس کا جو ثواب ملے یا اللہ میری طرف سے فلان دے دے، اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب۔ یہ جائز ہے اور یہ جو ہے تو ایک دوسرے کو پہنچتا ہے۔ ہاں باقی ایک آدمی حج فرض تھا، اس نے نہیں کیا، اب ظاہر ہے ایک فرض ہے، اس کا قضا تو کرنا ہے، اب وہ آدمی مر گیا یا بیمار ہے جو حج نہیں کر سکتا، اس کی طرف سے حج بدل کی بھی اجازت ہے۔ اگرچہ حج فرض ہے تو حج بدل کی اجازت ہے، بھئی اس کی طرف سے خرچہ یہ کرے گا، کوشش یہ کرے گا، اور جو ہے تو اس کی طرف سے حج کر۔ یا ایک آدمی ہے اس پر زکوٰۃ لازم ہے، اپنے ساتھی اور دوست کو کہتا ہے کہ میری طرف سے یہ زکوٰۃ ادا کر دے، میں تجھے پیسے بھیج دیتا ہوں، یہ بھی خود کوشش کرتا ہے، پیسے خود دے رہا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح حج کا خرچہ بھی خود اٹھا رہا ہے یا اس کے بیٹے اٹھا رہے ہیں، یہ بھی جائز ہے، اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ باقی جو دوسری نیکیاں ہیں، دوسرے فرائض ہیں، وہ ایک کرے دوسرے کو نہیں ملیں گے، اور جو ہے تو یا ایک کا گناہ دوسرے کو نہیں ملے گا۔ ہاں بشرطے کو شامل ہو جائے یا نیکیوں میں شامل ہو جائے، کوئی کسی کے ساتھ نیکی میں شامل ہو جاتا ہے پھر دونوں کو ثواب ملتا ہے۔ مثلا روزے کا افطار کروایا، اب جو ہے تو روزے دار کو بھی ملے گا، اس کو بھی ملے گا،
مثلا ایک طالب علم وہ پڑھ رہا ہے، اس کو کتابیں خرید کر دے دیں، اس کو خرچہ دے دیا، اس کو ثواب ملے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ ایسے کاموں کا ثواب ملے گا جو انسان کسی کے ساتھ دے۔ اسی طرح گناہوں میں ہے، کوئی کسی کے ساتھ گناہوں میں تعاون کرتا ہے، وہ بھی گناہ گار ہے، اس کو بھی گناہ ملے گا۔ باقی عام حالات میں ایک کا گناہ دوسرے پر نہیں آئے گا، اور ایک کی نیکی دوسرے کو نہیں ملے گی۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔